الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ، پہلا دن ہمارے درمیان ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے رحمتوں کی بارش بھی ہو رہی ہے اور ابر رحمت کی بارشیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فقط اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مہینہ بھی عطا کیا اور اس مہینے میں اتنا اچھا موسم بھی عطا کیا کہ اب کسی شخص کے لیے کوئی بیمار بھی ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو رکھنا چاہے، جس کے دل میں شوق ہو، جس کے دل میں رمضان اور روزوں سے محبت ہو، جو ان کی فضیلت کو جاننے والا ہو، وہ رکھ سکتا ہے۔ اور جس نے یہ ٹھان لی ہو کہ میں نے رکھنا ہی نہیں ہے، اب تو کھانے پینے کا مہینہ آ گیا، پہلے 3 وقت کا کھانا تھا، 5 وقتوں کا کھانا ہے، اگر ایسا کوئی سوچ لے تو پھر تو اس نے زندگی بھر روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ آج تک، آج کی تاریخ میں آج تک روزہ رکھ کر کوئی مرا نہیں ہے، لیکن کھا کر مرنے والے بہت ہم نے دیکھے، جنہوں نے اتنا کھایا کہ پھر بدہضمی ہو گئی اور وہ مر گئے۔ ایسے واقعات تو ہمیں ملیں گے، لیکن ایک ایسا واقعہ تاریخ انسانیت میں نہیں ملے گی کہ کسی کا روزہ تھا اور وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مر گیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، اور یہ حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا۔ تو اللہ جب اپنے بندوں کو کوئی حکم دے تو اللہ جانتا ہے کہ بندے کون سا کام کر سکتے ہیں اور کون سا کام نہیں کر سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو وہی حکم دیتا ہے جس حکم کو بجا لانے کی بندوں میں طاقت ہے۔ بغیر طاقت کے اللہ پاک کسی کو ایسا حکم نہیں دیتا۔ لہذا اس مہینے میں خوب روزہ رکھیے، اللہ کی بندگی کیجیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جیسے رب نے آج کا دن ہمیں دکھایا، فقط اپنے فضل و کرم سے، صحت و شادمانی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، جس طرح آج پہلا روزہ گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام روزے صحت و آسانی کے ساتھ گزار دے، فرحت و انبساط سے گزار دے، کوئی جسمانی کوئی روحانی تکلیف نہ ہو، عارضہ نہ ہو، دوائیوں کی محتاجی نہ ہو۔ رب عز و جل آخری مہینے، آخری روزوں تک ہمیں صحت و انبساط عطا فرمائے، امن و سلامتی عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ خود قرآن مجید میں اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور قرآن مجید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بہت ہی زبردست گفتگو فرمائی، اور آپ نے اس کے فضائل بھی بیان کیے، اس کے ثمرات بھی بیان کیے۔ ماہ رمضان کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اعمال کو بجا لانے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بلا مبالغہ کئی احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان سے متعلق بہت ہی خوبصورت ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، جسے امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حضرت سلمان الفارسی زبردست عاشق رسول اور صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ بعض وہ لوگ بھی ہیں نا جو صحابہ کرام کو بطور صحابی مانتے نہیں ہیں،
اور ہم تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ وہ مذہب ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مذہب مہذب، تہذیب یافتہ مذہب۔ ہم تمام انبیاء کرام کو بطور نبی مانتے ہیں اور تمام صحابہ کرام کو بطور صحابی مانتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک صحابیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا تھوڑی دیر کے لیے ہی ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت اختیار کی ہو، وہ صحابی ہے۔ لہذا ہم تو تمام صحابہ کرام کو ماننے والے، بعض وہ ناخلف ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کرام کو نہیں مانتے، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا ان کی ایک انفرادی حیثیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، نہیں مانتے، وہ بھی سلمان الفارسی کو اپنا امام و پیشوا اور صحابی مانتے ہیں، جلیل القدر صحابی۔ 3-4 صحابہ کرام ہیں جنہیں وہ مانتے، سلمان فارسی ہیں، مقداد اسود ہیں، عمار یاسر ہیں، حضرت ابی العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ 3-4 صحابہ کرام ہیں جنہیں وہ مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کے نظریات الگ ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ کسی کے لیے بھی رسول اللہ نے یہ جملے ارشاد نہیں فرمائے، اس لیے کہ آپ فارس سے آئے ہوئے تھے، غریب الوطن تھے، بہت دور، اپنے وطن سے بہت دور، اسلام کی محبت میں آئے تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد کبھی اپنے باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا ہی نہیں۔ کوئی اگر کہتا تو کہتے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، بس میرا یہی نام ہے۔ اس لیے کہ ان کے والد صاحب تو آتش پرست تھے، ان کا پورا خاندان آتش پرست تھا، تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے والدین کا نام لگایا ہی نہیں، اس لیے کہ جو والدین کافر ہیں ان کا نام مسلمان اپنے نام کے ساتھ لگا کر کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ جس دن میں مسلمان ہوا اسی دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں پیدا ہوا اسی دن مسلمان ہوا۔ لہذا میرے والد کا نام اسلام ہے، اسلام اسلام اسلام، سلمان بن اسلام، یہ آپ کی خصوصیات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آباء و اجداد کی باتوں پر اترانا نہیں چاہیے، آباء و اجداد کی باتوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے آباء و اجداد جو کچھ کر کے گئے آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فخر آپ کو اپنے کام پر کرنا چاہیے یا اپنی اولاد پر کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ جو عمل کریں گے وہ واقعی اچھی بات ہوگی، وہ واقعی بولنے کی بات ہوگی، اور آپ کی محنت سے آپ کی اولاد جو عمل کرے گی وہ اس پر آپ فخر کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے، ورنہ آباء و اجداد پر فخر کرنا یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سب سے طویل العمر ہیں، ایک روایت کے مطابق 350 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور صحابہ کرام میں 4 مذاہب کو دیکھنے والے، جاننے والے، اور 4 مذاہب کا علم رکھنے والے۔ سب سے پہلے آپ آتش پرست تھے، تو آتش پرست اس مذہب کو دیکھا، اس مذہب کے بارے میں جانا سمجھا، پھر آپ سچے دین کی تلاش میں نکلے، پھر یہودیوں سے رابطہ ہوا، یہودی کے بڑے عالم کے پاس آپ نے ایک وقت گزارا، اس کے مذہب کو جانا، ان کی کتابوں کو پڑھا، ان کے مذہب کو جاننے کے بعد پھر یہودی جب مرنے لگا تو پھر اس نے ایک عیسائی کے حوالے کیا، پھر عیسائی مذہب میں آپ چلے گئے، وہاں جا کر آپ ان کی باتیں سیکھتے رہے، ان کے مذہب کی سچائی، ان کے مذہب میں جو برائی ہے وہ سب دیکھتے رہے، ان کے مذہب کی باتیں معلوم کرتے رہے، پڑھتے رہے، ان کی کتابوں کو پڑھتے رہے۔ پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ اب سچا مذہب تو ختم ہو گیا ہے، اب کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کرو، ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تمہاری زندگی نے اگر وفا کی تو تم اسے پالو گے۔ پھر وہاں سے وہ چلے اور مدینے آئے، غلام بنے، ایک طویل عرصہ گزارا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر اسلام کو بھی پڑھا، اسلام کو بھی جانا۔ اس طرح سے 4 مذاہب، 3 باطل مذاہب اور ایک سچے مذہب کو جاننے والے اور اس کا علم رکھنے والے حضرت سلمان فارسی تھے۔
تو کتنا علم ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ بندہ اگر سفر ہی کرے تو بڑا علم حاصل کر لیتا. انہوں نے سفر ہی نہیں کیا بلکہ علماء کی خدمت کی اور ان کے مذاہب کو جانا، ان کی کتابوں کو جانا. تو اختصاراً صحابی رسول حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آ گیا. تو حضرت سلمان الفارسی فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک سے چند دنوں پہلے ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں خطبہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. اے لوگو، تمہارے درمیان میں ایک عظیم اور مبارک شہر، ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بادل کی طرح تمہیں چھا جائے گا، تم پر چھا جائے گا. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اور اس مبارک مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک دن ایسا ہے جو ایک مہینہ ایسا، ایک رات ایسی ہے. شہر فیہ لیلۃ، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے. لیلۃ القدر. فرمایا اس مہینے کی اہمیت اور بزرگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر جو ایک رات 1000 مہینوں کے برابر. پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض فرمائے اور اس مہینے کی راتوں میں قیام کرنا، نماز پڑھنا اللہ نے تطوع فرمایا ہے. تطوع کا مطلب ہوتا ہے نفل. نفل سنت کو بھی کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کو بھی کہتے ہیں اور ایسی نفل کو بھی کہہ دیتے ہیں. فرمایا یعنی کہ ہم جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا، یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ آپ اسے کہہ لیجئے. تو فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور تراویح کی نماز اور اسی طرح نوافل تمہارے نزدیک اللہ نے نفل فرمائے ہیں. اس کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہیں. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریدۃ فیما سواہ. اور پھر فرمایا جو شخص اس مہینے میں کوئی نفل کام ادا کرے تو وہ عام مہینوں کے مقابلے میں فرض ادا کرنے والوں کی طرح ہوگا. یعنی اس مہینے میں کوئی نفلی کام کرے یا کوئی نفل نماز پڑھے تو عام مہینوں میں فرض نماز جیسے پڑھتا تھا، اس مہینے میں نفل نماز پڑھے تو اسے فرض کا ثواب ملے گا. ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سوا. اور جو شخص اس مہینے میں فرض نماز ادا فرمائے، جو شخص اس مہینے میں فرض نماز ادا کرے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ بڑھا کر اس کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو اتنی فضیلت، اتنی بزرگی، یہ آدھی حدیث ہے، آدھی حدیث ہم آگے بیان کریں گے. آج اتنا ہی رہنے دیجئے. اتنی حدیث اور اتنی فضیلت سمجھنے کے بعد اب ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان ہے، اس کا ادب و احترام بھی کرنا ہے. روزوں کی خوب نیت کیجئے اور پورے روزے رکھنے کی نیت کیجئے اور اپنے رب سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی حالات ایسے سازگار رکھے، طبیعت ایسی اچھی رکھے کہ پورے روزے بھی ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، پوری تراویح کی نماز بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، پورا قرآن سننے اور پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. اور اس مہینے میں اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، مرحومین کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا کیجئے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. بالخصوص آج پہلا رمضان المبارک ہے نا، آج ایک رمضان المبارک ہے اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی آج یوم پیدائش بھی ہے. ایک رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے تھے نا، کہ لوگ آئے اور آ کر پوچھتے کہ رمضان ہے کہ نہیں ہے، تو فرمایا، ان کی والدہ نے فرمایا یہ تو نہیں معلوم لیکن میرا بچہ اس نے آج صبح سے دودھ نہیں پیا ہے. تو لوگ سمجھ گئے کہ جب سید کے گھرانے میں ایک بچہ صبح سے دودھ نہیں پیتا تو واقعی آج رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا. تو آج غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یوم پیدائش ہے، تو آج ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کیجئے. جو ذکر و اذکار کریں ان کے نام پر ایصال ثواب کیجئے. سحری کے وقت میں اور افطار کے وقت میں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا بھی کیجئے. خاص طور پر یہ کھانے پینے اور ہبڑ دبڑ کا وقت ہوتا ہے نا، تو ہم کھانے پینے میں ہی اپنا وقت لگا دیتے ہیں.
تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جائیے افطار میں بھی اور سحری میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر آنکھیں بند کیے اپنے رب سے مانگیے، اور ایسا مانگیے کہ آپ کی توجہ کسی دوسری تیسری جانب نہ ہو۔ اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور بالخصوص غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے آج ایصال ثواب ضرور کیجیے، اس لیے کہ جب بزرگان دین کی نظر فیضان ہو تو ساری بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ